تنہا چلا تو ساتھ تیرے ہو گیا جہاں، تنہا چلا تو ساتھ تیرے ہو گیا جہاں، میٹھا تیرا کلام ہے الیاس قادری۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلک وصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلک وصحابک یا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، فیضان مدنی مذاکرہ کا سلسلہ ہے۔ اس سلسلے میں شیخ طریقت امیر اہل سنت کہ مختلف مدنی گلدستے مختلف عنوان سے جمع کیے جاتے ہیں، اور اس کے مختلف سلسلوں کی کڑی ہے۔ مدنی منوں کے سوالات، امیر اہل سنت کے جوابات، دلچسپ سوالات، امیر اہل سنت کے ایمان افروز جوابات، اسلام کی بنیادی باتیں، مدنی مذاکروں کی مدنی بہاریں۔ اور آج کا ہمارا موضوع ہے نماز سیکھ لیجئے، اور انشاءاللہ الرحمن ہم فیضان مدنی مذاکرہ سلسلے میں شیخ طریقت امیر اہل سنت کے مدنی گلدستے آپ کو دکھائیں گے۔ اس سے پہلے کہ اس کا باقاعدہ آغاز ہو، آئیے درود پاک کی فضیلت سن لیتے ہیں۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، اے لوگو، بے شک بروز قیامت اس کی دہشتوں اور حساب کتاب سے جلد نجات پانے والا شخص وہ ہوگا جس نے تم میں سے مجھ پر دنیا کے اندر بکثرت درود شریف پڑھے ہوں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ نماز سیکھ لیجئے، لازمی بات ہے، ہمارے ہاں جماعت سے نمازیں پڑھی جاتی ہیں تو صف درست ہونا انتہائی ضروری ہے۔ ہمارے ہاں جو صفوں سے پہلے اعلانات ہوتے ہیں، شیخ طریقت امیر اہل سنت نے ثواب بڑھانے کے نسخے کے اندر جو اعلان دیا، آئیے سنتے ہیں۔ اقامت کے بعد اس طرح اعلان کیجیے، اپنی ایڑیاں، گردنیں اور کندھے ایک سیدھ میں کر کے صف سیدھی کر لیجیے۔ اپنی ایڑیاں فرش پر بنی ہوئی پٹی کے اگلے سرے پر اس احتیاط سے رکھیے کہ ایڑی کا کوئی حصہ پٹی کے اوپر نہ رہے، نہ زیادہ آگے رہے۔ جہاں صرف لکیر لگی ہو وہاں لکیر کے اگلے سرے پر اس احتیاط سے کھڑے ہوں کہ ایڑی کا کوئی حصہ لکیر کے اوپر نہ رہے۔ دو آدمیوں کے بیچ میں جگہ چھوڑنا گناہ ہے۔ کندھے سے کندھا خوب اچھی طرح ملا کر رکھنا واجب، صف سیدھی رکھنا واجب، اور جب تک اگلی صف دونوں کونوں تک پوری نہ ہو جائے جان بوجھ کر پیچھے نماز شروع کر دینا ترک واجب، ناجائز اور گناہ ہے۔ 15 سال سے چھوٹے نابالغ بچوں کو صفوں میں کھڑا نہ رکھیے، انہیں کونے میں بھی نہ بھیجیے۔ چھوٹے بچوں کی صف سب سے آخر میں بنائیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ بظاہر ایک چھوٹا سا آپ نے اعلان سنا ہے، اور اس اعلان کے ضمن میں بہت سارے مدنی پھول ہیں۔ تو مدنی چینل کے ناظرین، ہم آپ کو امیر اہل سنت کے مدنی گلدستوں کے ذریعے اس ایک مختصر سے اعلان کی وضاحت بھی کریں گے، اور اس میں آپ کو کچھ مناظر بھی دکھائیں گے کہ کس انداز سے صف بنانا درست ہے، کس انداز سے صف بنانا غلط ہے، صف میں کس طرح کام کرنا ہوتا ہے اور کس طرح نہیں کرنا ہوتا۔ یہاں ایک اور مدنی پھول بھی عرض کرتا چلوں۔ امیر اہل سنت کے مدنی پھولوں کی بہت اہمیت ہوتی ہے۔ آپ بعض اوقات خصوصی طور پر کوئی چیز لے کر بھی آتے ہیں، کوئی ایسی بات لے کر آتے ہیں، کوئی ایسا مدنی پھول لے کر آتے ہیں جس میں سیکھنے کے بہت سے موضوعات ہوتے ہیں۔ اس سال
1438 سنہ ہجری جو پورے ماہ رمضان کا اعتکاف کرنے والے عاشقان رسول، ان میں جماعت کے تعلق سے مدنی پھول بیان ہوئے تھے، وہ بہترین مدنی گلدستہ آپ کو پیش کیا جاتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک وصحابک یا نور اللہ، صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ چند ضروری مسئلے عرض کر رہے تھے۔ جب تربیح 4 رکعت پوری ہوتی ہے نا تو ایک تعداد ہے پیچھے کی طرف نکلتے ہیں۔ اب ظاہر پیچھے کی طرف نکلتے ہوں تو کسی کو کونی مارتے ہوں، کسی کو لات لگتی ہوگی، پتہ نہیں نماز کوئی پڑھ رہا ہوگا تو اس کے ہو سکتا ہے آگے سے گزر جاتا ہوگا، اب کوئی پانی پینے جاتا ہوگا، کسی کو پیشاب لگا ہوتا ہوگا، ہو سکتا ہے اس طرح کے مکس ہوتے ہوں گے، کسی کو بس سے جی چاہتا ہوگا کہ یار اب چلو باہر نکلتے، تو اس سے موقع پر ایسا نہ کرے کہ باہر نکلنے کا بغیر سخت مجبوری کے ذہن نہ رکھیں۔ یہ میں آپ سے مدنی التجا کرتا ہوں کہ اس میں تھوڑا احتیاط فرمائیں۔ سجدے میں کونیاں کشادہ کر دیتے ہیں، سجدے میں یوں، اس سے بولا کہ اب جو بیچارہ بیچ میں ہو وہ تو پھنس جائے گا، اس میں اس کو تکلیف ہوتی ہے، تو سجدے میں اگرچہ مطلب کونیاں یوں رکھنے کی ہے ترکیب، سنت ہے کہ یہ کونیاں یعنی یہ بازو جو ہے یہ کروٹوں سے جدا رہیں، لیکن یہ سنت منفرد کے لیے، تنہا جو نماز پڑھے گا اس کے لیے۔ جماعت سے نماز پڑھیں گے نا، جب جیسے تراویح جماعت سے ہو رہی ہے یا فرض نمازیں جماعت سے ہو رہی ہیں، وتر ہو رہی ہے، تو نماز میں جب بھی جماعت سے پڑھیں گے نا تو یہ بازو جو ہے نا یہ کروٹوں سے لگے رکھنا ہے۔ بہار شریف میں لکھا ہوا ہے کہ بازو کروٹوں کے ساتھ لگے ہوئے ہوں۔ یہ حکمت بھی سمجھ میں آتی ہے نا کہ صف ایک تو بنی ہوئی ہے، کندھے سے کندھا بھی اس طرح رکھنا ہے کہ آپس میں رگڑ کھا رہا ہو۔ اب اگر یہ بازو کھلے رکھیں گے تو ظاہر ہے کہ ایک دوسرے کو تکلیف ہوگی اس سے، اور کوئی عبادت ایسی نہیں ہے جو دوسرے کو تکلیف پہنچنے کا سبب بنے۔ ہماری کوتاہیاں تکلیف کا باعث بن جاتی ہے۔ کندھے سے کندھا تو ملانا ہے، پورا بدن تو نہیں ملانا کہ آپ نیچے کے پاؤں کے پنجے بھی دوسرے سے ایک دم ملا لیں۔ تو نماز میں مستحب یہ کہ دونوں پنجوں، جب جیسے قیام میں کھڑے تو آپ یہ تھوڑا اندازہ لگا لیں، دونوں پنجوں میں 4 انگل کا فاصلہ مستحب ہے۔ یہ تو شاید ہزاروں میں کوئی رکھتا ہوگا، یہ مستحب تو تقریباً شاید پتہ ہی نہیں ہے لوگوں کو، یہ ہے تو توجہ نہیں ہے عمل پر، تو یہ بھی آپ انشاءاللہ یہاں سے سیکھ کر جائیں۔ دوران نماز بھی صحیح کر سکتے ہیں، اسی طرح صف کے آگے پیچھے ہو جاتے ہیں کالی پٹی کے، تو اگر آگے پیچھے ہوگے تو دوران نماز آپ سرک کر کھسک کر صحیح ہو جائے کریں، اپنی صف درست کر لیا کریں۔ تو اب یہ جیسے کہ باہر نکلتے ہیں نا جب، تو پھر صفوں میں جگہ جگہ گیپ ہو جاتے ہیں۔ اب جیسے جس کو مسئلہ پتا ہے وہ تو گیپ بند کرے گا، لیکن اکثر گیپ بند نہیں کرتے، شاید وہ گیپ کھلے ہوتے ہیں اور یہ نمازیں شروع، یہ صفیں تو جگہ جگہ قطع ہوتی ہوگی، تو قطع صف حرام، صف کٹی ہوئی ہونا حرام ہے۔ تو اب یہ کہ دوران نماز بھی اگر گیپ ہو جائے نا تو جس طرف امام ہے نا اس طرف سرک کر سب پوری کرنی ہے۔ مثال کے طور پر یہ سمجھو کہ یہ صف میں گیپ ہے، یہ 2 نمازی ہیں، اب گیپ ہے، اب اس گیپ کو پورا کون کرے، ادھر والا نمازی کرے یا ادھر والا نمازی کرے؟ تو جہاں امام کھڑا ہوا ہے، جیسے مثلا امام یہاں کھڑا ہوا ہے تو یہ نمازی یہ آگے بڑھے گا، گیپ پورا کرے گا۔ اچھا، اب گیپ ہے، سپوز کرے کہ امام یہاں کھڑا ہوا ہے تو یہ نمازی بڑھے گا آگے، اور یہ بڑھ کر اس کو گیپ کو پورا کرے گا، فاصلے کو، فصل کو ختم کرے گا۔ فصل مانے گیپ، گیپ مانے فصل۔ تو سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی العظیم، یا جو بھی ہم پڑھتے ہیں نماز میں، تو وہ اتنی آواز تو ضروری ہے کہ کوئی اگر سننے میں
रुकावट नहीं है तो अपने कानों से हम सुन लें, ये तो जरूरी है, लेकिन इतनी आवाज ना हो के दूसरों को आवाज पहुंचे, इससे दूसरों को परेशानी होती है। अब बाज लोग नमाज में पढ़ते हैं, यूं आवाजें उनकी निकलती रहती है, तो वो दूसरे को ज्यादा परेशानी होगी। बाज लोग सफ़ों में आकर, ये ईद में ज्यादा मनाजिर होते हैं इसके, वो अपना अपना मुसल्ला ले आते हैं, ये मस्जिदों में भी ले आते हैं बाज़ वक़्त। अच्छा मुसल्ला नहीं तो अपनी चादर बिछा लेंगे। अच्छा चादर बिछाने में, मुसल्ला बिछाने में कोई हर्ज नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम ये होता है कि ये एहतियात नहीं की जाती कि चादर सिर्फ अपनी हद तक बंदा बिछाए, और कुछ टुकड़ा यहाँ निकला हुआ है, कुछ टुकड़ा यहाँ निकला हुआ है, इमाम मुसल्ला भी चौड़ा चौड़ा अगर है तो जाहिर है कि सफ में जो आपके साथ खड़ा हुआ है, जमात में, अकेले में तो चल जाएगा, आप पढ़ रहे हैं कहीं अलग से, सफ में अगर कोई खड़ा है या भीड़ है कि वो भले अपनी अपनी पढ़ रहे हैं लेकिन जगह ही नहीं है दूसरी जगह जाने की, तब भी एहतियात। तो ये बड़ा मुसल्ला, ये बराबर वाले दो जो है ना नमाजी, वो इससे डिस्टर्ब होंगे, एक पाँव मुसल्ले पर आएगा, एक फर्श पर आएगा, उनको नमाज में ये मजा नहीं आएगा, खुशू और खुशू उनका मुतासिर होगा। अगर कोई सख्त मुसल्ला हुआ तो उसके पाँव में चुभेगा भी, एक पाँव नीचे एक पाँव ऊपर हो जाएगा। बाज मुसल्ले मोटे भी तो होते हैं, इसकी किनारियां सिली, वो सिलाई की भी होती हैं, तो इसलिए मुसल्ला हो, चादर हो, बिछानी है भले आप बिछाएं, मगर आपकी अपनी हद तक इसका दूसरे को मतलब इसकी वजह से कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। रमजानों में गुस्ल फर्ज हो जाए तो ठीक है बंदा करे, बहुत जरूरी हो तो गुस्ल करें, वरना ये आज दो दो बार करते होंगे हर करने वाले, गुस्ल नहीं करो यार, ऐसा ये पानी कहाँ से लाएंगे, मोटरें जलती रहेंगी, कौम का पैसा है, हजारों रुपए का पानी रोज आता ही होगा यार, तो ये ऐसा नहीं करें यार। देखो एतिकाफ है, ये आपका शहर आबाद है, आपको एक दूसरे को तकलीफों से बचाना है, कि आप थोड़ी आसानी करके दूसरे अपने इस्लामी भाई को तकलीफ में नहीं डालें। सब मिलजुल कर अगर कोऑपरेटिव रहेंगे तो इंशाअल्लाह तकलीफों में काफी राहतें होंगी। फिर भी अब इतना गैदरिंग है, थोड़ी बहुत तो तकलीफ बर्दाश्त करनी पड़ेगी, पर जाना नहीं है किसी सूरत से। हाँ, पड़े रहना है, पड़े ही रहने से काम होगा। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। तो मदनी चैनल के नाज़रीन, इसमें बहुत सी बातें मुअतकिफीन के लिए ज़रूर हुई हैं, ये आपके लिए भी हैं और दीगर आशिकान रसूल के लिए भी हैं। अब हम आपको लेकर चल रहे हैं अफजल सफ की तरफ, रहमतों का नुज़ुल कैसे होता है, ताकि हमें ज़ौक़ बने, शौक़ बने आगे आने का, आगे बढ़ने का, खला पुर करने का और सफ़े दुरुस्त करने का। चलते हैं मदनी गुलदस्ते की तरफ। अफजल सफ, सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। पांचों नमाज़ें आप देखो ना, एतिकाफ में मस्जिद के अंदर अगर बिला उज़्र जमाअत चली जाए तो अब इससे बढ़कर किसको अपने मतलब बदनसीब कहेंगे। हाँ उज़्र हो गया, हो जाता है उज़्र कि जमाअत का वक्त तो हो गया और अब जोर की कोई हाजत होगी पेशाब की, या पेट में गड़बड़ हो जाती है आदमी के, या कोई जख्म आ गया, खून बह गया, वुदू के लिए जाना पड़ा। ये कि आजार तो कई होते हैं जिससे मतलब ये कि शरन भी उसको माफ रखा जाता है, तो ये ना हो खाली खाली सुस्ती की बातें करने में लगे रहे, मुलाकातियों में मसरूफ रहे, कोई दोस्त आ गया, वालिद आ गया, बड़ा भाई आ गया, उसके बातों में लग गए। नहीं, इनको भी लेना है कि हम आगे से आगे। देखो पहली सफ तो मैंने कहा ना, इसके लिए तो पहलवान का भी काम नहीं है पहली सफ में आने का। फैजान मदीना आलमी मदनी मरकज में काम सब्रो जब्त करने वाले का, जिसका वुजू बचे, जिसका पेट सेट हो, गैस तंग ना करे, बार बार जिसको पेशाब ना लगता हो, इस तरह का बस कुदरती जिसको साथ हो, वो पहली सफ यहाँ हासिल कर सकेगा आलमी मदनी मरकज में इन 10 दिनों में। अच्छा, अब पहली सफ की फजीलत तो अपनी जगह पर मुसल्लम, कि अगर इसकी फजीलत पता चल जाती तो लोग आपस में कुरान अंदाजी करते, इतने जमा हो जाते पहली सफ के लिए कि आपस में लॉटरी निकालते कि जिसका नाम आएगा साहब वही पहली सफ में खड़ा होगा। ये हदीस शरीफ में ये हमको समझाया गया इसकी अहमियत दिलाने के लिए कि पहली सफ में बहुत सवाब है। तो अब पहली सफ के बाद क्या
اب دوسری صف ہو یا آخری صف ہو، سب کی ایک ہی فضیلت ہے؟ ایسا نہیں ہے۔ اب اس کے بعد دوسری فضیلت کا، دوسری صف کا نمبر آئے گا، اس کی بھی سائڈیں، پہلی صف کی بھی سائڈوں کے فضائل ہے، تو میں اس کی آپ تفصیل سن لیں تو جتنی جون سی آگے صف ملے، دوسری ملے، تیسری ملے، پانچویں ملے، 15ویں کا کو ملے، 17ویں کا کو ملے، آگے 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 کی صف ملے، یہ بھی کوشش کرنی ہے۔ تو اس میں یہ ہے کہ جیسے کہ سب سے پہلے رحمت امام پر اترتی ہے، اب اس کے بعد فضیلت کس کی ہے؟ اس کے بعد فضیلت اس کی ہے کہ جو امام کے عین پیچھے بالکل سیدھ میں کھڑا ہے، تو پہلے اتری امام پر رحمت، اس کے بعد جو امام کے ٹھیک پیچھے کھڑا ہے اس پر رحمت اترے گی۔ اب اس کے سیدھے ہاتھ والوں پر رحمت اترے گی، پھر اس کے الٹے ہاتھ والوں پر، پھر اسی کے عین پیچھے جو کھڑا ہے اس پر رحمت اترے گی، پھر سیدھے ہاتھ والوں پر، پھر الٹے ہاتھ والوں پر، اسی طرح پھر اس کے پیچھے جو ٹھیک پیچھے سیدھے میں کھڑا اس پر، پھر سیدھے ہاتھ والے، پھر الٹے ہاتھ، علی ھذا القیاس، یعنی اسی پر آپ قیاس کر کے آخری صف تک جائیں، تو جتنا دور جائیں گے تو وہ فضیلت کم ہوتی گئی نا، تو اس لیے آگے سے آگے جگہ لینی ہے۔ اور صفیں بناتے وقت ہمیشہ دنیا میں کہیں بھی آپ نماز پڑھیں مسجد میں، جب تک اگلی صف کونے تک پوری نہ ہو جائے، پیچھے صف جان بوجھ کر شروع کرنا، سستی نہیں کرنا چاہیے، لوگ بالکل کر دیتے شروع، سستی کرتے آگے بڑھنے کی، جنت کی طرف آگے بڑھنا چاہیے، ثواب ملے گا تو ثواب ملے گا تو جنت ملے گی نا اللہ کی رحمت سے، جس سے رب راضی ہوگا اس کو جنت عطا کرے گا۔ پھر صرف کندھے سے کندھا سیدھ میں ہو اور ملا ہوا رگڑ کھا رہا ہو، یہی نہیں، گردنیں بھی ایک سیدھ میں ہو صف میں، تو اس طرح صف، اور پھر وہ کالی پٹی یا لال پٹی جو ہے نا صف، یہ ایڑی اس پہ نہیں رکھنی، بلکہ پٹی سے بالکل ایڑی بھی اندر کر لے، بالکل آخری سرا جو ہے بس وہ ٹچ ہو پٹی سے، اگر سب اسی طرح کھڑے رہیں گے نا تو صف درست ہوگی، ورنہ درست نہیں ہوگی، سب درست کرنا واجب ہے۔ لیکن اب آج کل صف درست عام طور پہ ہوتی نہیں ہے، اللہ ہمارے گناہ معاف فرمائے، علم نہیں رہا، جذبہ نہیں رہا، عمل نہیں رہا، سزا ہے کیا ہے پتہ نہیں، صف تو درست ہوتی نہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ تراویح میں بھی کندھوں کا لحاظ رکھنا ہوتا ہے کندھے ملانے کے تعلق سے، اور اس کی احتیاط بھی ضروری ہے۔ آئیے آپ کو اس کا مدنی گلدستہ دکھائیں۔ میرا نام وارث علی عطاری، میں انکلیشور ہند سے عرض کر رہا ہوں۔ باپا کی بارگاہ میں میرا سوال یہ ہے کہ جب تراویح کی نماز ہوتی ہے تو اس وقت کچھ اسلامی بھائی فاصلے پر کھڑے ہوتے ہیں، یعنی دو آدمیوں کے بیچ میں جگہ چھوڑ دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بہت گرمی لگ رہی ہے، اس وجہ سے ہم بیچ میں جگہ چھوڑتے ہیں، تو کیا اس طرح جگہ چھوڑ کر تراویح کی نماز پڑھنا درست ہے؟ برائے کرم آپ ہماری رہنمائی فرمائیں۔ خالی سائڈوں پر تو گرمی نہیں لگتی، گرمی تو ذرا چاروں طرف سے لگتی ہے، تو ویسے دوسری سمتوں سے تو کھلا ہوتا ہے بندہ، تو یہ نہیں مطلب دلیل مناسب نہیں ہے، اور بیچ میں گیپ رکھنا یہ گناہ ہے، صف پوری کرنا یہ واجب ہے، اور اس طرح کھڑا ہونا ہے کہ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ منڈے سے منڈا چھل رہا ہو، منڈے سے منڈا چھل رہا ہو کہ معنی یہ ہے کہ کندھے سے کندھا رگڑ کھا رہا ہو، شولڈر سے شولڈر جو ہے وہ رگڑ کھا رہا ہو، جمع ہوا ہو، یار ہلنا تو نہیں ہے، خالی یعنی کہ اس طرح کے وہ آگے پیچھے تو رگڑ کھائے۔ ہمارے ہاں بھی گھر صف تو پوری تین نمازی ہو نا، صرف پہلی صف میں، اور کچھ نمازی نہ امام ہو، 3 نمازی، سب ان کی بھی پوری ہونا وہ تو مشکل ہے۔
خدا جانے کیا مطلب، میں نے بہت اس پہ غور کیا ہے. ہمارے یہاں تو گنتی کے ہوتے نا اوپر، صف سیدھی نہیں ہوتی، آگے پیچھے کھڑے ہوتے، خواہ عوام ہو خواہ خواص ہو. خدا جانے کیا ہے، کوئی نہ کوئی آگے پیچھے ہو جاتا ہے. تو ہے صف سیدھی کرنا واجب ہے، سیدھی نہ کرنا گناہ ہے. اگر گیپ رہ بھی گیا تو دوران نماز بھی کھسک کر پورا کرنا ہوگا، سرک جائے. اب یہاں حالت یہ ہے کہ اگر اپنے یوں کندھے سے کندھا رگڑانے جائیں گے نا، ملانے، تو وہ دوسرا اور پیچھے ہٹ جائے گا. مسائل پتہ نہیں ہے، کیا کریں، سیکھتے نہیں ہیں، مطالعہ نہیں کرتے، مطالعہ کرتے ہیں تو حافظہ کمزور ہے، عمل کا جذبہ نہیں ہے. تو بہرحال یہ کہ گیپ رکھنا، صف کی دو آدمیوں کے بیچ میں گیپ ہونا، یہ جائز نہیں ہے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی صلی اللہ تعالی علی محمد. دیکھیں کندھے سے کندھے تو آپ نے ملانے ہیں. اب کندھے سے کندھے تو ملانے، مگر سامنے والوں کو دبانا نہیں ہے. اور کندھے ملانے میں بھی کچھ احتیاطیں کرنی ہوتی ہے. گاڑی چلانی جاتی ہے تو گاڑی میں بھی بہت سی احتیاطیں ہوتی ہیں، اور کوئی کام اس طرح کا کرنے چاہے اس میں بھی احتیاطیں ہوتی ہے. سامنے والا بھی دب سکتا ہے اگر آپ دبا دیں گے، تو ایسے مسائل بھی نہیں ہونے چاہیے. تو کندھے ملانے ہیں، مگر کیسے ملانے ہیں اور اس میں کیا احتیاط کرنی ہے، آئیے مدنی گلدستہ دیکھتے ہیں. جماعت سے پہلے یہ اعلان کیا جاتا ہے کہ اس طرح کھڑے ہوں، کندھے رگڑ کھا رہے ہوں. کچھ اسلامی بھائی اتنا قریب ہو جاتے ہیں کہ نماز پڑھنا دشوار ہو جاتا ہے. بعض اوقات سائیڈ بھی تھوڑی ہل جاتی ہے، بلکہ نماز میں ساری توجہ اسی طرف بڑھ جاتی ہے. اس کے بارے میں ارشاد فرمائیے. احمد ابراہیم ضلع رحمیر خان کوٹ سمابہ سے. یہ فتح و رضویہ شریف میں ہے کہ صفوں میں اس طرح کھڑے ہوں، گردن سیدھ میں، کندھے سیدھ میں، اور مونڈے سے مونڈھا چھل رہا ہو، یہ لکھا ہے. تو چھل رہا ہو، پھر اب ہمارے ہاں یہ الفاظ اب رائج نہیں ہے، چھل رہا ہو. اور یہ چھلے تو کپڑا پھٹے تو پھر چمڑا چھلے، کندھا چھلے نا، یہ تو بہت مشکل ہو جائے گا. تو یہاں چھل رہا ہو سے میں نے لغت میں دیکھا تو معنی یہ نکلے رگڑ کھا رہا ہو، کندھے سے کندھا رگڑ کھا رہا ہو، یہ مطلب معنی بنتے ہیں حالات کی اس عبارت کے. اب اگر کوئی واقعی ایسی سختی سے رگڑتا ہے تو سختی سے رگڑ کھا رہا ہو، یہ نہیں لکھا نا، رگڑ کھا رہا ہو. تو اس میں ایسا تکلف تو نماز کے کسی بھی فعل میں نہیں ہونا چاہیے جس سے خشوع اور خضوع جاتا رہے اور دوسروں کے لیے ایذا کا باعث بنے، یہ تو اور بھی خطرناک ہے. شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے اعتدال قائم رہے کہ یہ رگڑ بھی کھا جائے، خود کو بھی ایذا نہ ہو، دوسرے کو بھی ایذا نہ ہو، اور مسئلہ بھی صحیح ہو، اس پر عمل ہو جائے، یہ کرنا ہے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. بعض اوقات صف میں کم جگہ ہوتی ہے اور ہم نے سنا ہے کہ صفیں درست ہونی چاہیے، صفوں میں کندھوں سے کندھا ملنا چاہیے. اب اس کم جگہ کا کیا کیا جائے، آئیے مدنی گلدستہ دیکھتے ہیں. تنویر اتاری بات کر رہا ہوں باب المدینہ سے. میرا سوال یہ ہے کہ مسجد میں نماز کے دوران پہلی صف میں جب جماعت کھڑی ہوتی ہے تو بہت سے لوگ اتنی تنگ جگہ میں بھی جو ہے نا گھسنے کی کوشش کر رہے ہیں، اس کے لیے کیا حکم ہے؟ اول تو دیکھیں واجب یہ ہے کہ صف میں بالکل جگہ نہ ہو، اس طرح ملے کندھے سے کندھا چھل رہا ہو، بالکل بھی گیپ نہ ہو. اب اگر اسی طرح صف بن چکی ہے اور یہ بالکل عین واجب کے مطابق صف کھڑی ہوئی ہے، اب کوئی بالجبر اس میں گھسنے کی کوشش کر رہا ہے تو واقعی اس کو ایسا نہیں کرنا چاہیے کہ بہت ساروں کی تکلیف کا باعث ہے. اور اگر لوگوں نے جگہ چھوڑی ہوئی ہے اور وہ صف میں خلا
پر کرنے کے لیے داخل ہو رہا ہے تو اس کے لیے تو بشارت ہے، اور اس کے جو قدم ہے وہ گویا جنت کی طرف چل رہا ہے کہ صف میں اگر خلا ہو جائے تو صفوں کو چیر کر بھی اس کو جانا ہوگا اور وہ اس کو خلا کو پر کر دے. تو موقع محل کے حساب سے یہ ہوتا ہے. عموماً لوگوں کو یہ پتہ نہیں ہوتا کہ صف میں کس طرح کھڑا ہونا چاہیے. صف بالکل سیدھی ہو، کسی کا سینہ بھی آگے نہ نکلا ہوا ہو، ایڑیاں آگے پیچھے ہو جاتی ہیں، ٹیڑھی پلی صف تو 4 آدمی بھی کھڑے ہوتے ہیں، عموماً اب سیدھے نہیں کھڑے ہوتے، ترچھے ہوتے ہیں. یہ واجب ہے صف سیدھی کرنا، اس میں بہت یعنی کہ احتیاط کی حاجت ہے. معمولی خلا ہو کہ ایک آدمی سمائے گا نہیں، اتنا خلا ہو تو بھی نہیں گھسنا چاہیے. لیکن ایسا ہوتا ہے ادھر اتنا خلا ہے، ادھر اتنا خلا ہے، ادھر اتنا خلا ہے، اس اندازے سے آدمی جاتا ہے کہ سب ہڈیاں ہیں مجھے جگہ دے دیں. یہ ممکن ہوتا ہے. تو اس طرح اگر یہ ممکن ہے تو اس کو سب پوری کرنی چاہیے، سب کو ہٹ کے اس کو جگہ دینا چاہیے. مگر چونکہ بداخلاقی بہت ہے، وہ زبردستی گھستا ہے، یہ زبردستی اس کو دھکیلتے ہیں، کونیاں مارتے ہیں، گھورتے ہیں، گھرکتے ہیں. یہ بڑا مسئلہ، اس میں کئی گناہ بھی ہو جاتے ہیں. بعض اوقات کونیاں مارتے ہیں، جھڑکتے ہیں. وہ کیا گھسا پڑتا، اندھا ہے، دیکھتا نہیں ہے کہ جگہ نہیں ہے. کتنا دل آزار بات ہے یہ نہیں ہو. صبر سے کام لے. نہیں ہے جگہ تو اس کو پیار سے، بابو جگہ نہیں ہے بیٹے آپ پیچھے چلے جاؤ. بڑا ہے تو بھائی جانا پیچھے چلے جاؤ، اس سے بڑا چچا جانا پیچھے تشریف لے جائیے. نہ کہ موقع کی مناسبت سے اس کو اچھے الفاظ میں پیچھے جانے کا کہیے تو پھر لڑائی نہیں ہوگی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. صفوں سے پیچھے نکلنا یہ بھی ایک صف بندی کا معاملہ ہے، مرحلہ ہے. آئیے آپ کو اس کا بھی مدنی گلدستہ دکھاتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام محمد حبیب اور میں باب المدینہ کراچی سے بات کر رہا ہوں. مولانا صاحب میرا آپ سے سوال ہے، فرض نماز میں امام کے سلام پھیرتے ہی کئی لوگ پیچھے کی طرف جلدی سے نکلنے کی کوشش کرتے ہیں. بسا اوقات بقیہ نماز ادا کرنے والے نمازیوں کے سامنے سے بھی گزر جاتے ہیں. بعض نادان لوگ ان کی دیکھا دیکھی گزرنا شروع کر دیتے ہیں. ایک سلسلے میں کچھ مدنی پھول عطا فرما دیجیے. جماعت ختم ہو جائے تو اس وقت منتشر ہو جانا، یعنی وہ صفیں وغیرہ توڑ دینا، آگے پیچھے ہو جانا، یہ ایک افضل کام ہے، ثواب کا کام ہے. اگر ثواب کی نیت ہوگی ثواب بھی ملے گا، تاکہ بعد میں آنے والے کو یہ شبہ نہ ہو کہ جماعت ہو رہی ہے. ورنہ سلام پھیرنے کے بعد ساری سنتیں شروع کر دیں گے، صفیں بالکل درست ہے. اب اچانک جو آئے گا تو وہ سمجھے گا کہ جماعت جاری ہے، اس لیے وہ سلام پھیرنے کے بعد منتشر ہونا یہ اچھا ہے. اب یہ اچھا ہے، واجب نہیں ہے. اگر نہیں منتشر ہوں گے تو گناہ گار نہیں ہوں گے. اب اس کے لیے کسی اور کو تکلیف ہو کہ وہ منتشر ہونے کے لیے دوسروں کو دھکے مارنے پڑتے ہیں، دوسروں کو تشویش ہوتی ہے، تب بھی ایسا نہ کرے. اور معاذ اللہ نمازی کے آگے سے گزرنا، توبہ توبہ، یہ تو گناہ ہے، اس پہ تو عذاب ہے. عذاب بھی کیسا؟ یہ احادیث مبارکہ میں یہ مضامین موجود ہیں کہ نمازی کے آگے سے گزرنے والا اگر یہ جانتا کہ اس گزرنے میں کیا ہے تو گزرنے کے بجائے وہ 100 سال تک اسی جگہ کھڑا رہنا گوارا کر لیتا، مگر گزرتا نہیں. وہ عذاب اتنا سخت ہے. وہ زمین میں دھسنا گوارا کر لیتا لیکن گزرتا نہیں. تو جو نمازی کے آگے سے گزرتے ہیں وہ اپنے انجام پر غور کر لیں. اگر ایسا کبھی ہوا ہے تو سچے دل سے توبہ کر لیں. اگر قصدن ایسا کیا ہے، آپ بے اختیار گزر گیا کہ پتہ ہی نہیں کہ کوئی نماز پڑھ رہا ہے، وہ اس کی بات الگ ہے. لیکن یہ بعض اوقات مسائل پتہ نہیں ہوتے اور یہ گزر جاتے ہیں. جہالت یعنی نہ جاننا، یہ ہر صورت میں عذر نہیں ہوتا. مسائل سیکھنے چاہیے. اسی طرح نمازی کی طرف منہ بھی کر دیتے ہیں گزرنے کے ساتھ ساتھ، جیسے انتظار کر رہے ہیں کہ یہ سلام پھیرے تو گزروں. اب اس کے منہ کے سامنے اپنا منہ کر کے کھڑے ہیں، وہ پہلے سے ہی نماز پڑھ رہا ہے، تو اس کی نماز پڑھ رہا ہے، اس کے عین سامنے
अपना चेहरा करना ये भी गुनाह है। खड़ा ही रहना है तो पीठ करके खड़ा रहे उसकी तरफ। हाँ, अगर किसी ने पहले से चेहरा किया हुआ है और अब उसके सामने कोई नमाज शुरू करता है तो अब नमाज शुरू करने वाले पर गुनाह है, इस पर नहीं जो पहले से चेहरा किया हुआ है। अब अगर ये चेहरा फिरा भी लेगा तब भी उसका गुनाह माफ नहीं होगा, वो गुनाह के साथ नमाज शुरू कर चुका, उसको तौबा करनी होगी। ये सारे मसाइल सीखने चाहिए। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। 15 साल से कम उम्र नाबालिग बच्चों के लिए क्या अहकाम है सफ़ों के ताल्लुक से, आइए मदरी गुलदस्ता देखते हैं। मैं ब्रिगेडियर फरमान खान। ये बच्चों का सफ़ में खड़ा होना, अक्सर उलमा नमाज के दौरान नसीहत फरमाते हैं कि 15 साल से कम उम्र के बच्चे जो हैं उनको सफ़ों में ना खड़ा करें, ना उनको साइड पे खड़ा करें, बल्कि उनको पीछे भेज दें। मेरा सवाल ये है कि इससे उन बच्चों की तरबियत पे, उन बच्चों का इल्म सीखने पे क्या असर होता है। और मेरा अपना मुशाहिदा ये है कि अगर बच्चे अपने गार्डियन यानी वालिद, भाई, चचा के साथ खड़े होंगे तो उनको सीखने के ज़्यादा मौके मिलेंगे, बजाय इसके कि उनको पीछे हम भेज दें और पीछे वो सफ़ खड़ी करके शरारतें करते रहें और बाकी नमाजियों की भी नमाज जो है उसको ख़राब करें। 15 साल से छोटे बच्चे नहीं, 15 साल से छोटे नाबालिग बच्चे, क्योंकि 12 और 15 के दरमियान लड़का बालिग हो सकता है आसार के जरिए। तो ऐलान यही होता है कि 15 साल से छोटे नाबालिग बच्चे, इनकी सफ़ आखिर में बनेगी। अब इसमें अक्ली तौर पर कि ये अपने गार्डियन या सरपरस्त के साथ रहेंगे तो इनकी तरबियत ज़्यादा होगी, तो खाली नमाज में 5 मिनट खड़ा करके तरबियत करनी है। वो जो आपको मतलब वो 23 घंटे और पता नहीं कितने मिनट जो मिल रहे हैं उसमें तरबियत कब करेंगे। तो ये हुक्म शरीयत है कि बच्चों की सफ़ आखिर में बने, मर्दों के पीछे बनेगी सफ़। तो इसलिए वो इस हुक्म शरीयत पर अमल करना चाहिए, अपनी अक्ल से नहीं सोचना चाहिए। अच्छा, अब आप बोलते हैं कि बच्चे पीछे शोर करते हैं, तो ये अब आपको पता है कि आपका बच्चा शोर करता है, तो फिर ये कि आप पर हुक्म लगेगा मस्जिद में इसको लाए क्यों ऐसे ना समझ बच्चे को, तो मस्जिद में शोर करके दूसरों की नमाजें खराब करता है, तो ऐसे बच्चे को तो मस्जिद में लाना ही नहीं चाहिए। क्योंकि हदीस पाक में कि मस्जिद को बच्चों, पागलों और शोर शराबे से बचाओ। तो जो बच्चे शोर करते हैं, शरारती हैं, उनको मस्जिद में लाने की इजाजत नहीं है। बल्कि अगर कोई इस तरह शोर शराबा करके लोगों की नमाजें खराब करता हो तो चाहे वो बच्चा हो चाहे 100 साल का बुढ़ा हो, जिसकी कारी चले उसको चाहिए कि वो उसको निकाल दे, उस पर वाजिब है कि उसको मस्जिद से बाहर निकाल दे। लेकिन अब बच्चों के मामले में जरा गौर कर ले कि बच्चे को इस तरह निकालेंगे तो वो बिछड़ जाएगा और वो इसके गार्डियन है वो आस्तीनें चढ़ाएंगे, लड़ाई होगी। तो अगर फितने का खौफ ना हो तो फितना भी तो शरीयत को मतलूब नहीं है, नापसंद है। तो ऐसी सूरत में बच्चे को मोहब्बत से खामोश करवाया जाए, समझाने से खामोश हो जाता है बच्चा, जबकि दूसरा आदमी समझाएगा ना तो वैसे उसका रौब पड़ जाता है, वो उसकी आवाज नहीं निकलती। ये एक और मुल्क में मुझे एक ईसाई भाई ने बताया था कि मैं अपने बच्चे को ईद की नमाज में ले गया था, बच्चा वही ना समझ, उसको मैंने अपने बराबर सफ में खड़ा रखा। अब यहाँ ईद की नमाज शुरू हो गई तो ये इतना समझता होगा ना कि अब मैं आजाद हूँ, कि अब अब्बू आप मेरा हाथ नहीं पकड़ेंगे। सारे नमाज के दौरान तो वो गार्डियन क्या करेगा, वो तो बेबस है, पकड़ नहीं सकता। अब वो बच्चा था, इस पर कोई कलम तो था नहीं, अब वो इधर निकले उधर निकले, यहां तक के वो किसी के तेबन के अंदर घुस गया। ये उसने बताया था, और जो अशर हुआ और जो सीन पाट हुए ईद की नमाज में, आप समझदार है। तो ये बच्चे को साथ खड़ा करना नमाज में, वैसे भी छोटे बच्चे जिससे इस्तिंजा कर देने का जन्ने गालिब, उसको तो लाना ही मस्जिद में हराम। और फिर ये कि इससे बड़ा है कि इस्तिंजा का खतरा नहीं, लेकिन है बच्चा
تو اس کو بھی مسجد میں لانا ہے تو مکروہ تنزیہی. بچوں کو مسجد میں بھیڑ کر دینا یہ تو اس کی پذیرائی تو ہے ہی نہیں نا. اب گھر میں تربیت دیں، نوافل پڑھیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. مدنی چینل کے ناظرین، عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ کے حاضرین، ہم نے صفوں کی درستی کے تعلق سے شیخ طریقت امیر اہل سنت کے مدنی گلدستے دیکھے. یہ فیضان مدنی مذاکرہ جو مختلف سلسلوں کا نام ہے، اس سلسلے کی کڑی نماز سیکھ لیجئے. اس کا آپ نے پہلا سلسلہ دیکھا ہے. انشاءاللہ الرحمن شیخ طریقت امیر اہل سنت کی نماز کا عملی طریقہ اور نماز کے اندر کیا کیا سٹیپس ہوتے ہیں وہ بھی ہم انشاءاللہ الرحمن آپ کو بیان کریں گے، اور شیخ طریقت امیر اہل سنت کے عملی طریقے آپ کو دکھائے جائیں گے. تو مدنی چینل دیکھتے رہیے، مدنی مذاکروں کے ساتھ وابستہ رہیے. اجتماعی طور پر مدنی مذاکروں میں شرکت کو اپنا معمول بنا لیجئے. جاتے جاتے آخر میں ہم ایک نعرہ لگائیں گے، فیضان مدنی مذاکرہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. توبو الی اللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. تنہا چلا تو ساتھ تیرے ہو گیا جہاں، تنہا چلا تو ساتھ تیرے ہو گیا جہاں. میٹھا تیرا کلام ہے الیاس قادری،